السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، 10 نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو والدین بیٹی کی رخصتی کے وقت ان نصیحتوں کی اپنی بیٹی کو تاکید کرتے ہیں اور بیٹی ان پر عمل کرتی ہے تو بھی فضل خدا وہ بیٹی سسرال میں ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ وہ 10 نصیحتیں کیا ہیں وہ بھی بیان کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے میں اولاد اور خاص طور پر بیٹی کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، زندگی کی رعنائیاں، مسکراہٹیں اس کے لیے پھیکی ہوتی ہیں، اور جن کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے ان کے لیے سرور اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام والدین کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت و نشو نما کریں، تاکہ یہ بچے کل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ان کے حق میں وبال نہ بنیں۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی عظیم تحفہ ہے، جس کو نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بدلا جا سکتا ہے۔ آج انسان ترقی کی طرف گامزن ہو کر اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، اور آج ترقی کے نام پر وہ جنس میں تبدیلی لانے کے تجربات کرتا پھر رہا ہے، یہ بھول کر یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹا دینا ہے تو آپ کو بیٹا ہی دے گا۔ آپ اسے بیٹی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آپ اس بات پر قادر ہیں کہ اس نے اگر آپ کو بیٹی دینی ہے تو اسے آپ بیٹا بنا دیں۔ یہ سب اس کی منشا ہے، وہ جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ دور جاہلیت کی طرح آج بھی بیٹے کی پیدائش کو خوشبختی اور بیٹی کی پیدائش کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے گھرانوں میں بھی یہ حالات آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ تذلیل کا رویہ، ناقدری، برابری نہ کرنا، اس کی ایک تصویر قرآن میں بھی اللہ تعالی نے دکھائی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا کافروں کی صفت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو تو دیکھو، وہ اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے بیٹی کے مقام کو مقدم کیا ہے۔ جہاں لڑکا اور لڑکی کی پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا، اس میں لڑکی کو مقدم رکھا، تاکہ انسان یہ جان لیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ لڑکی مقدم ہے، اس کو تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا بشارتیں دی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں سے کیا رویہ پیش کر کے دکھایا، اور پھر یہ لڑکیاں کس طرح دور رسالت میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ خیر کا چشمہ ثابت ہوئیں، اور اسلام بیٹی سے کیا توقع رکھتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ایسے والدین کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جن کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہ کیا اور نہ اس کی اہانت کی اور نہ بیٹوں کو اس پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لڑکی کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ ترجمہ یہ ہے، مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین میں باقیات صالحات کو ثواب اور امید کے اعتبار سے مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ امام عبید بن عمر اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں۔ احسان کرنے والے باپ کے لیے یہ بیٹیاں دوزخ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ کی آگ میں پردہ بن کر حائل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، ایک عورت مسکین اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی، میں نے 3 کھجوریں اس کو دیں، اس نے ایک کھجور ان بچیوں کے دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ تک لے گئے۔ اس کی بچیوں نے اسے بھی مانگ لیا، اس نے اس کھجور کے جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کیے، 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان دونوں کو دے دیے۔ اس کے اس عمل سے میں متاثر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے میں نے یہ واقعہ رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا یا جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شیزہ کا نکاح اس کی اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ مرضی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردود یعنی فسخ کر دیا۔ حضرت خنسہ بنت خدام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے والد نے کر دیا، جبکہ انہیں وہ نکاح پسند نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فسخ کر دیا۔ آئیے اب وہ 10 نصیحتیں اور ان کا پس منظر سماعت فرمائیے۔ یمن میں حارث بن عمر الکندی نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ عوف کندی نامی سردار کی لڑکی غیر معمولی طور پر حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے اسی کی برادری کی اسام نامی ایک عورت کو حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکی کی والدہ امامہ بنت حارثہ کے پاس آئی اور اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امامہ اسے اپنی لڑکی کے پاس لے گئی اور کہا کہ یہ تیری خالہ ہے جو تجھے ملنے اور تیری شادی کے لیے ایک اعلیٰ خاندان میں رشتے کے حوالے سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہے، اس سے کھل کر بات کر اور کوئی بات اس سے نہ چھپانا۔ وہ عورت اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی اور سلیقہ مندی کی قائل ہو گئی۔ واپس آ کر بادشاہ سے ساری صورتحال بیان کر دی اور اس لڑکی کی بہت تعریف کی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ اس کے ساتھ بادشاہ کی شادی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت جب دلہن کو پالکی میں بٹھا کر خاوند کے گھر لے جانے کا وقت آیا تو ماں نے اس سے چند نصیحتیں کی۔ اس نے کہا، اے بیٹے، اگر نصیحت کسی کے عقل اور خرد یا اعلیٰ نسب کی وجہ سے کی جاتی تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی اور تجھ سے چھپاتی، مگر یہ عقل مند کے لیے یاد دہانی کے طور پر اور بے سمجھ کے لیے بطور تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں۔ اے میری بیٹے، اگر عورت اپنے والدین کی دولت مندی اور ان کی والہانہ محبت کی وجہ سے آسودہ حال ہوتی تو سب سے زیادہ میں اپنے خاوند سے لاپرواہ اور بے نیاز ہوتی، مگر تو جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور میں تیرے باپ کی جتنی قدر
اور خدمت کرتی ہوں تو اس کی گواہ ہے۔ میری بیٹی، یاد رکھنا کہ جس طرح عورتوں کے لیے مرد پیدا کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح عورتیں بھی مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اے بیٹی، تو ایک مانوس ماحول اور وطن سے دور ایسے ماحول میں جا رہی ہے جسے تو نہیں جانتے، ایک ایسے ساتھی کے ہاں تجھے جانا ہے کہ جس کے ساتھ تو مانوس نہیں، جبکہ نکاح کے بعد وہ تیرا مالک بمانہ ولی بن چکا ہے، لہذا تو اس کی لونڈی یعنی خدمت گزار بن جانا۔ اس طرح وہ تیرا غلام یعنی چاہنے والا بن جائے گا۔ اس سلسلے میں تو میری 10 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خامن، اپنے شوہر کے ساتھ قناعت اور سادگی سے زندگی گزارنا، اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا، کیونکہ قناعت میں دل کو راحت پہنچتی ہے، دل کو سکون اور قرار پہنچتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری میں مالک یعنی خامند خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجھ سے خامند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ تیرا خامند تجھے صاف ستھرے اور مہکتے لباس میں ملبوس ہی دیکھے۔ اے میری بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عطر کی عدم موجودگی میں پانی سب سے خوشبودار ہے، اس سے نہاؤ اور بناؤ سنگھار کرو۔ حسن پیدا کرنے کے لیے تیرے پاس سرما موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے کھانے کا وقت کا خیال رکھ، یعنی شوہر کے کھانے کے وقت کا خیال رکھ۔ سونے کے وقت بھی اس کے آرام کا خیال رکھ، کیونکہ بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نیند سے اچانک جاگ جانا غصے کا سبب ہوتا ہے۔ ساتویں بات، اس کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کا لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت حسن ترتیب اور رشتہ داروں اور خاندان کی رعایت حسن انتظام کی علامت ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ اس کے رازوں کو، اس کے بھیدوں کو ظاہر نہ کرنا۔ دسویں یہ کہ اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے اس کے راز کو ظاہر کر دیا تو سزا سے نہ بچ سکے گی، اور اگر نافرمانی کی تو اس کے غصے کو تو بھڑکا دے گی۔ اے بیٹی، جب وہ خوش ہو تو تم بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا، اور ایسی حالت میں اپنے کسی دکھ اور غم کا اظہار کرنے سے بچنا۔ تجھے اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں تم اپنے خاوند سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گی جب تک تم ان تمام معاملات میں جنہیں تو پسند یا ناپسند کرتی ہے، انہیں اپنے خاوند کی خواہش اور رضا کو اپنی مرضی پر ترجیح نہ دے۔ سوچتا ہوں کہ آج ایسی مائیں کہاں ناپید ہو گئی ہیں۔ ہماری ماؤں، نانیوں، دادیوں جیسی سمجھداری، سلیقہ مندی، صبر و تحمل، ایمانداری، برداشت اور دانش مندی کہاں دفن ہو چکی؟ نئی ایجادات اور سائنس کی ترقی کے ساتھ کیا یہ ضروری ہے کہ آج کل کی مائیں اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہیں؟ بڑے بزرگ اپنے تجربات سے کہہ گئے ہیں کہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے، خاوند کے پاس جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کا گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو اس گھر، ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں؟ کیوں اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھتی؟ وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا بکایا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں۔ اور شدید حیرت یہ ہے، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب کچھ اپنی ماؤں کو بتاتی بھی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار اور محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چندن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح ایک لڑکی بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق
اور اچھے کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما اور ان سب کو بہترین اور نیک رشتے عطا فرما۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آمین ثم آمین۔